بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ اور خبر جس کا پوری دنیا میں اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ اور پاکستان میں تہلکہ مچا ہوا ہے، وہ یہ کہ ایک پاکستانی وفد کا خفیہ اسرائیل کا دورہ ہوا ہے، اور اس میں اس دورے کے دوران اسرائیل کی سول سوسائٹی، وہاں کے میڈیا، وہاں کے جو اہل رائے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اور اطلاعات کے مطابق اسرائیلی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. آخر یہ کیا وجہ ہے، کیوں اس وفد کو اسرائیل بھجوایا گیا؟ اور اس وقت پریویس حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت اور موجودہ مخلوط حکومت کے درمیان بھی الفاظ کی جنگ جاری ہے. موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اس دورے کا اس حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پچھلی حکومت نے اس کی اجازت دی تھی. آخر یہ کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے خفیہ دورے ہو رہے ہیں اور اینالسٹ، تجزیہ کاروں، صحافیوں اور این جی اوز کے لوگوں کو اسرائیل بھجوایا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان در پردہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ کوئی خفیہ دباؤ ہے؟ اور سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے اینٹی امریکہ بیانیے کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا رہے ہیں، لیکن یہ جو انکشاف آیا ہے کہ اس دورے کی اجازت سابق وزیر اعظم عمران خان نے دی تھی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو اس میں کیا قباحت ہے، اور ابھی تک تسلیم کیوں نہیں کیا، کیوں عرب ورلڈ اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں. اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے طالبان کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات، اور انٹر سروسز انٹیلیجنس کو وزیر اعظم شہباز شریف نے سویپنگ پاورز دی ہیں سینئر سول سرونٹس کی اسکروٹنی اور اسکریننگ کرنے کی. یہ بھی ایک انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے. آپ کو پینلسٹ سے تعارف کرا دیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، ایکسپرٹس آن کمیونیکیشن ہیں، مڈل ایسٹ، مسلم ورلڈ، اور ڈین آف سوشل سائنسز ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اسٹوڈیوز میں ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد نے. سعد صاحب سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں، کابل میں پاکستان کے ڈیفنس اتاشی بھی رہے ہیں. بریگیڈیئر سعد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ماہر امور مشرق وسطیٰ ناصر شیرازی صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں. ناصر شیرازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ مسلم ورلڈ، مسلم دنیا کے ایشوز کے اوپر آپ بڑے عرصے سے ریسرچ بھی کر رہے ہیں، یہ اس دورے کے اوپر آپ نے یقینی طور پہ رپورٹس پڑھی ہوں گی. ایک واقعی جسے کہتے ہیں کہ ایکسپلوڈ ہو گئی ہیں چیزیں، اور دونوں حکومت یعنی ایک پاس کی گورنمنٹ اور دونوں موجودہ حکومت کے درمیان الفاظ کی جنگ بھی ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں. جبکہ اس دورے کے ایک مرکزی جو ممبر ہیں احمد قریشی، جو پاکستانی صحافی ہیں، انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اجازت دی تھی. تو اگر اجازت دی تھی تو پی ٹی آئی انکاری کیوں ہے؟ اور اگر پاکستانی وفد گیا ہے تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ دیکھیں، ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم چند ایک پیرامیٹرز اپنے ڈٹرمن کر لیں تو بہت مناسب رہے گا. پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی ریکگنیشن کا ایشو یہ آج ریز نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں ہر کچھ عرصے کے بعد یہ آپ کو یہ نظر آتا ہے. اب ضیاء الحق میں دور میں اگر دیکھیں تو 85 میں آپ کو اسرائیل ایشو خفیہ سفارتکاری ہو رہی تھی. ایون سو مچ سو کہ آپ 2005 میں جو لیٹلی سپتمبر 2005 میں آپ کو قصوری صاحب مشرف رجیم کے اندر مالٹا میں ملے تھے، استنبول میں بھی ملے تھے، اور مالٹا میں ملے تھے. بالکل یاد تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد آپ جب عمران خان وین ہی واز ان پار، تو اس وقت آپ کی یہی اپوزیشن عمران خان پہ یہ الزامات لگا رہی تھی. آج جو کچھ یہاں پہ سرفیس ہوا ہے تو اس پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران خان ان کو اس پہ اس طرح سے ڈیفینسو رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. سر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو کے طور پر اس پہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کے علاوہ دوسری بات تو کچھ نہیں ہے. یعنی پہلا پوائنٹ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر دور کے اندر یہ ہوتا رہا ہے، ہر گورنمنٹ کے خلاف اس قسم کی چیز چلتی رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں، بیکاز دے نو دس تھنگ کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ پاکستانی سارے کے سارے ایموشنلی بڑے اٹیچڈ ہیں. تو لہٰذا ایک پرابلم اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹس جو ہیں، اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں، لہٰذا اس کو کیش کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اب ہم ذرا دوسری طرف آتے ہیں کہ اس ایشو کو کہیں کوئی سسٹمیٹیکلی ریزالو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ اس وقت اویلیبل ہے بٹوین دا فارن آفس اینڈ دا پالیٹیشینس. بھائی یہ ایشو اگر ہے تو آپ فارن آفس پالیٹیشینس کے ساتھ مل کے ان کی بریفنگ کا اہتمام کریں، ان کو اعتماد ملے، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ جو کہ
गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, रादर आपकी अपोजिशन पूरी की पूरी असेंबली, उनको आप एतमाद में लें, एक ब्रीफिंग का एहतमाम करें और इस किस्म के सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे अपनी पोजीशन वाजे करें, ताकि ये जो पॉलिटिकल आपस में जो राइवलरीज हैं इनकी कोई गुंजाइश ना बचे ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि अब ये इजराइल को तस्लीम करना ना करना, देखें अगर आप इसराइल को तस्लीम करने के लिए जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप कश्मीर इशू को गुड बाय कह दें, बिकॉज इशू की नेचर क्या है, आपका प्रिंसिपल स्टांस सिंस द टाइम पाकिस्तान जो है ना वो बना है उस वक्त तक ये रहा है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है ना वो आपका दिया जाना चाहिए, और कश्मीरियों पे आप मुसलसल इसी पे बात कर रहे हैं। अब अगर उसी राइट को जो जुजर्ब कर रहा है इजराइल पैलेस्टीन के अंदर, आप उनको ये फर्गो कर रहे हैं कि आपकी मर्जी लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दें या ना दें, और उसी स्टांस को अगर आप कश्मीर के अंदर रहने की कोशिश करें तो दुनिया आप पे हंसेगी और फिर दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने प्रिंसिपल स्टांस पे रहने की जरूरत है। जिन्ना ने भी यही कहा, तमाम गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस हमेशा यही रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि इस किस्म की किसी भी चीज की गुंजाइश बनती है। जी ब्रिगेडियर साद साहब, आप कैसे देखते हैं कि इतना इस दौरे के ऊपर शोर मच रहा है, मौजूदा हुकूमत तरदीद कर रही है, पास्ट की हुकूमत जो है कह रही है हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इंतहाई सेंसिटिव टूर है और डेलीगेशन के जो मेंबर हैं, एक खातून मेंबर ने अमेरिका से बातचीत की, उन्हें कहा कि हम तो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से मिले, और अगरचे कि इसका एहतमाम एक NGO ने किया था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी। तो अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी तो आप क्या समझते हैं क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? कोई वहाँ पे जायज़ा लेना है इस टूर के ज़रिए कि इजरायली जो उनकी पब्लिक थिंकिंग है वो एग्जामिन करना है, देखना है, उनके लीडरशिप की राय देखनी है पाकिस्तान के बारे में, क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? और साथ साथ तरदीद का भी अमल जारी है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में सियासत हो रही है और इसके नताइज जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर लोग इसको बहुत जज्बाती तौर पे इसको देखते हैं ऐसे मामलात को। तो इसके ऊपर जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कोई NGO की विजिट थी जिसमें पाकिस्तान के एक जो यहाँ पर पाकिस्तान जी क्या कहते हैं मुलाजिम थे, वो भी इनके साथ गए थे। तो मेरे ख्याल में रिकग्निशन पाकिस्तान फिलहाल नहीं कर सकता, किसी हुकूमत में भी ये इस वक्त दानिशमंदी नहीं होगी कि वो इस किस्म की सूरत हाल में वो इसराइल को तस्लीम करने की जो बात है वो करे। और पाकिस्तान पहले बहुत मसाइल में है और एक नया फ्रंट खोलना किसी गवर्नमेंट के लिए भी मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं होगा कि वो इस किस्म का काम करें। लेकिन किसी के साथ बातचीत करना मेरे ख्याल में इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर किसी ने इनडायरेक्ट जाके बातचीत की है, किसी ने जाके हालात मालूम करने की कोशिश की है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई मुज़ायका नहीं है और इसको इस तरह इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि जो इस वक्त इमरान खान साहब जो इस वक्त अपोजिशन में हैं, वो इस वक्त तो उछाल रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये उनके खिलाफ साजिश हो रही है, और इसको भी वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ से साजिश हुई, उनकी हुकूमत हटाने के लिए साजिश हुई जिसमें इजराइल भी शामिल था, और ये हुकूमत जो है इजराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये हुकूमत या कोई और हुकूमत बशमूल इमरान खान के कोई ऐसी बात फिलहाल करने की जो है वो जरूरत महसूस नहीं करता। पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं इस वक्त, उनको हल करने की तरजीह है, और न कि हम इस वक्त एक नया फ्रंट खोलने और इसराइल को तस्लीम करने के ऊपर एक मुल्क में नया एक जो है एक महाज खोल दें। जी नासिर शराई साहब, आप कैसे देखते हैं कि पिछले दौरे हुकूमत में आपने देखा कि इमरान खान के साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के साथ यानी जब वो पावर में थे तो इंतहाई करीबी ताल्लुकात थे और उनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई, और पिछली यानी रिपब्लिकन्स ने मशरक़ वस्ता के अंदर अपनी बहुत कल्टिवेशन की, जिसके नतीजे में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और ओमान ने इजराइल को तस्लीम किया। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इस किस्म की चीज़ें तो ये पब्लिक क्यों नहीं कर दी जाती, अवाम को एतमाद में क्यों नहीं ले लिया जाता कि भाई इजराइल को हम तस्लीम करेंगे तो पाकिस्तान के मफाद में होगा? आपसे स्पेशली सवाल ये कि आप मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है अगर इजराइल को तस्लीम कर लिया जाए? आप समझते हैं किसी भी स्टेज पे
دفاعی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سائنس ٹیکنالوجی، کسی اعتبار سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. متین حیدر صاحب بہت شکریہ, بڑے ہی امپورٹنٹ موضوع کو آپ نے ٹیک اپ کیا ہے. پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جدا ہے ان ایفرٹ سے جو پہلے سے اسرائیل کے حوالے سے پاکستان میں ہوتی رہی ہیں. اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے ریپبلکنز کا نام لیا, ریپبلکنز ذرا فرنٹ پہ آ کے اس مسئلے کو کرتے ہیں, لیکن یہ امریکہ کی فارن پالیسی کا ایک کارنر سٹون ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو ایک ریکگنیشن دلوانا چاہتے ہیں اور اسرائیل کی اس خطے کے اندر ایک ہیجمونی کریٹ کرنا چاہتے ہیں, بالکل اس عرب ورلڈ کے اندر. عرب ورلڈ میں اس کی بالادستی, بالکل فیزز ہیں, عرب بالادستی اس کی قائم رکھنا چاہتے ہیں, قائم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ شیک اپ ہو گئی ہے بالکل اس کی 2006 کی حزب اللہ لیبنان وار کے ساتھ, اور اس کے بعد جو اس کے فلسطینیوں کے ساتھ کانفلکٹ ہوئے ہیں, تو اس کے نتیجے میں وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. اور اس پہ جو ایک امیج تھا کہ وہ ایک انڈیفیٹیبل ہے, اور اس کی جو اسٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجی ہے, اور اس کا جو بالخصوص اس کا جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے, بالکل ٹینکس ہیں, وہ سارے کے سارے کمپرومائز ہوئے ہیں. یہ جو نئی ایفرٹ ہوئی ہے بنیادی طور پہ یہ مڈل ایسٹ پیس انیشیٹو جس کو کہتے ہیں, یا جس کو برہمک ریکارڈ کہا جاتا ہے, یا جس کو ڈیل آف دا سینچری بھی کہا جاتا ہے, یہ اس کے تناظر میں کچھ سی بی ایمز ہیں کہ بعض نیشنز ہیں کہ جو بہت زیادہ حساس ہیں, سینسٹیو ہیں اسرائیل کے مسئلے پہ, کیونکہ پاکستان کی پوری آئیڈیالوجی اسرائیل کے خلاف ہے. قائد اعظم کی موومنٹ جو ہے, پاکستان کی آزادی کی موومنٹ ہے, اس میں اسرائیل کے حوالے سے اور فلسطینیوں کی آزادی کے حوالے سے بہت واضح طور پہ پوری میری پاکستان میں سب سے پہلا یوم فلسطین جو ہے وہ قائد اعظم کے کہنے پر منایا گیا اور آل انڈین مسلم لیگ نے منایا, اور یہ 1937 منایا گیا اس بر صغیر کے اندر. تو کنیکشنز تھے بہت اسٹرانگ پاکستان کی موومنٹ کے فلسطینیوں کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد بننے کے بعد جو پہلا انٹرویو ہے قائد اعظم کا, اس سے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں, ہماری جو پالیسی فارن پالیسی ہے ریگارڈنگ پیلسٹینین اور اسرائیل وہ ان چینج رہے گی. اور اس کے بعد سے لے کر اب تک آپ کا ایک پاسپورٹ ہے, اس کے اوپر آپ کی واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے. تو یہ آپ کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, آپ کی آئیڈیالوجیکل موومنٹ اور آپ کے موجودہ ملک کے ساتھ یہ نتی ہیں چیزیں. تو یہ جو ان کا ریجنل پلان ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل کو ریکگنیشنز کے ذریعے سے اس کو اس خطے کے اندر مین سٹریم کیا جائے, اس میں اب یہ صرف عرب ایشو نہیں ہے, اس میں جب تک پاکستان جو اتنا فرنٹ پہ گیا ہے فلسطینیوں کے لیے کئی موضوع کے اوپر, اور جیسا کہ بالکل رائٹلی کہا ڈاکٹر ظفر صاحب نے کہ پاکستان میں فلسطین کا مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ یہ اٹیچ ہیں, ان کے پیچھے پرنسپل آپس میں لنکڈ ہیں, بالکل پاکستان دونوں کی آئیڈیالوجی کے ساتھ لنکڈ ہیں, ان کو آپ ڈی لنک نہیں کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس کے لیے جب پاکستان میں سینسٹیوٹی ہے, اس تناظر میں پاکستان کو قبول نہیں کر سکتا. اس سینسٹیوٹی کو منیمائز کیسے کیا جائے, اس کے لیے ایسے بعض ایکٹس ہوتے رہتے ہیں, کبھی این جی اوز کے ذریعے سے, کبھی انفارمل میٹنگز کے ذریعے سے, کبھی جیسا کہ وہ سابق پاکستانی فارن آفس سے وزیر خارجہ خورشید محمود صاحب, انہوں نے بھی باقاعدہ کہا کہ بعض میٹنگ وغیرہ ہوئی ہیں. تو یہ ایفرٹس تو چلتی رہی ہیں, اور اس ایفرٹس کے ایک دوسرے پہلو کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ انہوں نے اس ریجن کے اندر, اب سعودی عرب ہے کہ جس کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے, لیکن انہوں نے ابھی تک اس کو فارملی ریکگنائز نہیں کیا. تو یہ جو اس خطے کی کنڈیشن ہے, سچویشن ہے, اس میں پاکستان بہت میٹر کرتا ہے. ایٹمی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور بہت میٹر کرتا ہے, لہذا وہ پاکستان کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان اس ساری ایکویشن میں ان کا ایک ممبر, ایک پارٹ ہے کہ اگر پاکستان ریکگنائز کرے تو یہ پورا ریجن ریکگنائز کر دے گا. جی بالکل. یہاں پر ایک لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, اور اس انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اسلامی دنیا کا ریکارڈ دیکھیں, جس کے اوپر آپ کی بڑی گہری نظر اور بڑی گہری تحقیق ہے, تو آلموسٹ عرب ورلڈ سب اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہے. جو براہ راست اسرائیل کے ساتھ تنازع میں فریق ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. مصر کے تعلقات ہیں, اردن کے تعلقات ہیں, ٹیونیزیا کے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے ہیں جو اسلامی دنیا میں پاکستان کی طرف فرنٹ لائن سٹیٹ ہے, اور خلیجی ممالک تو تسلیم کر چکے ہیں. تو یہ کیا فرق ہے کہ پاکستان تو اس سے بہت دور ہے, اور جو اس کو انتہائی قریب ہیں وہ اس کے ساتھ تعلقات بھی رکھے ہوئے ہیں, سفارتی ریلیشنز بھی ہیں,
تجارت بھی ہو رہی ہے اور ہر قسم کا تعاون بھی ہو رہا ہے. میرے خیال ہے تھوڑا سا ہم اس مسئلے کو ذرا گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو جیسے ہمارے دوست نے بھی کہا کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا قائد اعظم کا اس وقت کا اسٹانس بھی آپ کے سامنے آیا. آپ ذرا تھوڑا سا اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ ہمارا پرنسپل اسٹانس اسرائیل کی وجہ سے یہ اسٹیمپ ہے کہ ویلڈ پاسپورٹ ہولڈر cannot travel اور ناٹ اونلی اسرائیل. آپ کو اگر یاد ہوگا کہ جب اپارتھائڈ موومنٹ چل رہی تھی ساؤتھ افریقہ کے اندر تو اسرائیل اینڈ ساؤتھ افریقہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ان دونوں ممالک میں آپ ٹریول نہیں کر سکتے. یعنی جب ساؤتھ افریقہ میں نسلی امتیاز کی جب تحریک چل رہی تھی, اب ہمارا پرنسپل سٹانڈ ان دونوں کے حوالے سے ایک تھا. اب وہاں پہ نسلی امتیاز ختم ہوا, ہمارے ہاں سے وہ ہٹ گیا, اسرائیل آپ کے پاس صرف رابطہ بچا ہے. اب اسرائیل کا جو ہم بات کر رہے ہیں جس کی طرف آپ آ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ذرا ہسٹری ہمیں سب دنیا کو اور پاکستانیوں کو خاص طور پر سمجھانے کی ضرورت ہے. کبھی 47 میں اسرائیل کہاں کھڑا تھا. وہ ایک چھوٹا سا, میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ 2014 میں میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی لاس اینجلس میں تھی, اس میں پڑھا رہا تھا. اور وہاں پہ جب میں نے اسرائیل کے حوالے سے کوئی ایک لیکچر تھا, جب تحقیق کیا اور بات کر رہا تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, تو جو اسرائیل کی اس وقت جو کرنٹ جو اس کی ٹوٹل جیوگرافی ہے, ملک کا جو ٹوٹل ایریا ہے, وہ کہاں سے شروع ہوا 1948 سے لے کر کہاں تک آپ پہنچا اس قسم کی یوزرپیشن اور قبضے کی جنگ میں, کہ آہستہ آہستہ وہ پورے عرب ورلڈ کو کھائے جا رہا ہے. تو وہاں کے بچے جو امریکنز تھے یا جیوز تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مسلمان کا پوائنٹ آف ویو ہے, حقیقت سے یہ بالکل مختلف ہے. اسرائیل اپنی سرحدوں کی توسیع نہیں چاہتا, نہیں وہ نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں, ان کو ایجوکیٹ اس طریقے سے مسلسل کیا جا رہا ہے. آج اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے کسی بندے سے پوچھیں, اپنے کسی پاکستانی سے پوچھیں یا کسی مسلمان سے پوچھیں کہ اسرائیل کی جو ایکسپینشن ہے وہ کیسے ہوئی ہے, یہ زائنزم موومنٹ کیا ہے, آپ کی جیوگرافی کیسے بڑھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے حوالے سے ہمیں اپنے ماسز کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کے ایکسپینشن کو اگر آپ دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ پورا عرب ورلڈ ختم ہو جائے گا. اچھا, اب عرب ورلڈ کی ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں, عرب ورلڈ ایک جیوگرافک آئیڈینٹی ہے. ہم بات کر رہے ہیں پیلسٹین کی ایک آئیڈیالوجیکل آئیڈینٹی کی, جو کہ صدیوں سے ایک طرح سے وہاں پہ ایشو بننا جا رہا ہے. ہم ایکچولی عرب ورلڈ کے ساتھ اس کیس میں اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کر رہے. دیکھیں, جو بھی ملک ہوتا ہے, جب وہ بارڈرنگ کنٹریز ہوتے ہیں نا, تو ان کے اپنے کچھ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کچھ آبلیگیشنز ہوتی ہیں بارڈرنگ کنٹریز کے ساتھ, کہ آپ کو ان کے ساتھ ٹریڈ رکھنا پڑتی ہے, آپ کو ان کے ساتھ بارڈرز کے کوئی ریلیشنز رکھنا پڑتے ہیں. ان کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ اسرائیل کی ایکسپینشن کو انہوں نے تسلیم کیا ہے, یہ نہیں ہے. ریلیشنز ہونا بیکاز کہ وہ بارڈرنگ کنٹریز مختلف ہے. ایکسپینشن کو بھی تسلیم کیا ہے. اچھا, ایکسپینشن کو تسلیم نہیں کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ OIC کے ایجنڈے پہ جب پیلسٹین کا ایشو اور اسرائیل کا ایشو ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بارڈرنگ ایشوز کو سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے, نہ کہ یہ کہ اسرائیل نے جو قبضے کیا وہ جسٹیفائڈ ہے. اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں, آپ کے ہاں کشمیر میں کیا ہے کہ کشمیر کو انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے, لیکن ہمارے ساتھ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپس بھی ہیں, آپ کی ٹریڈ ریلیشنز بھی رہی ہیں, آپ کی بارڈرز بھی اوپر, کیونکہ پاکستان اور انڈیا بارڈرنگ کنٹریز ہیں, لہٰذا یہاں پہ بڑے ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہیں. اس طریقے سے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتے یا ریکگنائز نہیں کرنا چاہتے, یہی کیس ہمارا انڈیا کی طرف کیوں نہیں ہے, بیکاز وی آر شیئرنگ بارڈرز, اور بارڈرز بڑی لمبی بارڈرز ہیں, بڑی ڈیفرنٹ آئیڈینٹیز کے ساتھ ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی. جی بریگیڈیئر سعد صاحب, یہ دو چیزیں آپس میں اکثر مکس ہو جاتی ہیں, لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پاس میں جس طرح ہمارے باقی پینلسٹ نے بھی کہا کہ آف اینڈ آن ماضی میں مختلف حکومتیں, سیکرٹ ڈیلیگیشن, سیکرٹ میٹنگز, اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ قصوری صاحب کی میٹنگ, یہ تمام چیزیں. آپ ڈیفنس اینالسٹ ہیں, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے تو پاکستان کو جو سیکیورٹی تھریٹ ہے انڈیا کی جانب سے وہ نیوٹرلائز ہو جائے گا, چونکہ اسرائیل اور انڈیا کی آپس میں بہت اسٹریٹجک ایگریمنٹس ہیں, کلوز سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس کوآپریشن ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی سیکیورٹی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے مزید محفوظ ہو سکتی ہے یا خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو پاکستان میں زمینی حالات ہیں, اس کے میرٹس آف ریکگنیشن یا ڈی میرٹس آف ریکگنیشن کو ہم ایک سائڈ میں پہلے رکھ دیں. جی, سب سے بات یہ ہے کہ آپ کا پبلک اوپینین اس وقت کیا ہے. آپ کا پبلک اوپینین اس وقت بالکل 100% تقریباً میرے خیال میں اینٹی امریکہ اور اینٹی اسرائیل ہے. بالکل. باقی پاکستان میں کوئی اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اجازت نہیں دے گا, تو یہ دانش مندی نہیں ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو اس وقت ریکگنائز کرے. میرے خیال میں سب سے جو میجر فیکٹر ہے وہ ہے پیلسٹینین کمیونٹی.
اگر پیلسٹینین کمیونٹی ان کے ساتھ کسی بات کے اوپر راضی ہو جائے اور وہ ایک ریکگنیشن کی طرف آتے ہیں اور ایک 2 اسٹیٹ سسٹم بنتا ہے، تو میرے خیال میں پھر پاکستان میں بھی اس کے لیے راہ ہموار ہو سکتی ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں. یہ ابھی مطلب ہے کہ آپ کے ایک مہمان نے بات چیت کی کہ جی ہمارے ساتھ بارڈر ہے اس لیے ہم نے انڈیا کا جو ہے اس کے ساتھ تعلقات رکھے. پھر تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پرنسپل سٹینڈ نہ ہوا نا کہ یہ آپ انڈیا کے قبضے کو آپ اس نظر سے نہیں دیکھتے ہیں لیکن اسرائیل کے قبضے کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف فلسطین میں مسلمان نہیں رہتے ہیں جو اس کے اوپر قبضے ہیں باقی لوگوں کے، اور بھی بڑے ہیں اس میں ہمارے دوست ممالک بھی شامل ہیں. جی بالکل. تو میرے خیال میں یہ ملک کے مفادات کے لیے ہوتا ہے کہ ریکگنائز کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اس میں اگر نیشنل انٹرسٹ پاکستان کے آتے ہیں اس کے اوپر جو ہے مختلف جو ادارے ہیں پاکستان کے جو اس وقت ہیں ارباب اختیار ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بہتر اس کے اوپر سوچ وچار کر سکتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں یا نہ کریں. میرے جیسے لے مین آدمی سے اگر آپ پوچھیں جس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، انپوٹس وغیرہ نہیں ہے، تو میں تو بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا ان دا نیئر فورسیبل فیوچر اسرائیل کو ریکگنائز کرنا. پاکستان کے اندر بہت بڑا انتشار پھیلا سکتا ہے، اس سے لوگ سیاسی فائدے اٹھائیں گے اور پاکستان ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس کے میرٹس کو ڈی میرٹس کو ہم سائڈ پہ رکھ لیں. فی الحال وقت ہی نہیں ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا غور کرے. بالکل بیک برنر پہ ڈالیں، بعد میں دیکھا جائے گا جب پیلسٹائن کا اور اسرائیل کا آپس میں اگر مفاہمت ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو ایک نئی سوچ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. جی ناصر شرائعی صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو پاکستان کے تمام تر معاشی مسائل حل ہو جائیں گے. اس وقت پاکستان شدید ترین اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے اور امریکہ فرنٹ لائن کے اوپر ہے اسرائیل کو تسلیم کرانے کے حوالے سے. پاکستان FATF میں مسلسل گرے لسٹ میں ہے. پاکستان سے ڈو مور کا مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے. انڈین امریکنز ٹاپ ڈیلرشپ ملتی ہے تو پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹس آتے ہیں. تو کیا یہ تھیوری بھی صحیح ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو پاکستان کی مغربی منڈیوں میں رسائی بڑھ جائے گی، امریکی منڈیوں میں رسائی بڑھ جائے گی، معاشی خوشحالی آ جائے گی؟ یہ تھیوری بھی پیش کی جا رہی ہے. جی ہاں جی بالکل پیش کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا، کبھی مصر کا بڑا نام تھا اسلامک ورلڈ میں. جی بالکل. اور اسے اکنامک پاور سمجھا جا رہا تھا. اکنامک پاور تھی، اس کے پاس نہر سویز ہے. آپ ذرا دیکھیں اس کی جو جیو پالیٹکس یا جیو اکنامک ہے. لیکن پریکٹیکلی سچویشن یہ ہوئی کہ آج مصر کا دنیا کے اندر کوئی نام نہیں، وہ تو ریجن کے اندر پلیئر نہیں ہے. یعنی وہ جو ورلڈ پلیئر تھا وہ ریجنل پلیئر بھی نہیں رہا. جارڈن کا نام آپ کہاں سنتے ہیں؟ جارڈن کہاں ویری کرتا ہے؟ کسی جگہ نہیں ہے جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ اس وقت عرب ورلڈ کے اندر سیریا کا رول ہے، سیریا نے ریکگنائز نہیں کیا ہے. عرب ورلڈ کے اندر لیبنان کا رول ہے، ریزسٹنس کو ہوسٹ کرتا ہے. عرب ورلڈ کے اندر ابھی عراق کا رول ہے، اور عراق نے ابھی چند دن پہلے پارلیمنٹ میں باقاعدہ یونینیمس قرارداد پاس کی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات یا اسرائیل کا وزٹ کرنا یہ ایک جرم ہوگا. وہاں کی پارلیمنٹ نے یہ قرار دیا ہے. اور ایران کے تو تعلقات ہی نہیں. بالکل ہاں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو سینٹیمنٹ عرب ورلڈ کے اندر ہیں اور فلسطینیوں کے اندر ہیں، ہمیں انہی سینٹیمنٹ کو، اور جو پاکستان اور پاکستان کی موومنٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ سینٹیمنٹ ہیں، پاکستان کے حکمرانوں کو اسی کا ترجمان ہونا چاہیے. اور دوسرا میں یہ پہلو کہوں کہ اسرائیل نے کس کے ساتھ دوستی کی ہے. اسرائیل کے ڈاکٹرائن میں کیا ایک اسلامی کنٹری ود نیوکلیر پاور ہے دنیا کے اندر؟ کیا اسرائیل اگر پاکستان ریکگنائز، جسٹ ایک فرضیہ کرے کہ پاکستان ریکگنائز کرتا ہے اور اسرائیل کی فزیکل پریزنس آتی ہے، اس کا ملٹری آپریٹرز آتا ہے، اس کا انٹیلیجنس آپریٹرز آتا ہے، وہ اسلام آباد کے اندر آتا ہے، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کا الٹا ہے، اس کا مطلب آپ کے اٹامک انسٹالیشن ہے، براہ راست رسائی مل جائے گی. ٹھیک ہے، یہ جہاں جاتے ہیں یہ اپنے اسی سٹرکچر کے ساتھ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پاکستان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ بھی پلے کرنے کے مترادف ہے، اور اس کا پاکستان کو آن گراؤنڈ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں. مگر یہ جس کی طرف بریگیڈ صاحب نے اشارہ کیا ہے، پاکستان کے اندر شدید انتشار پھیلے گا. ہونی چاہیے. یہ یونینیمٹی ہے، پاکستان میں یونینیمٹی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، اسرائیل کو ریکگنائز نہ کرنے پہ متفق ہے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اپنے پینلسٹ سے کہ تحریک طالبان اور پاکستان کے درمیان جو بات چیت جاری ہے، کیا دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے اس پر پاکستان ان مذاکرات کے نتیجے میں قابو پا سکے گا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں خوش آمدید۔ اور طالبان کے ساتھ بات چیت سے قبل ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسرائیل جانے والے پاکستان کے تاریخی وفد کے ایک انتہائی اہم رکن، پاکستان کے انتہائی سینئر ترین صحافی، تجزیہ کار، مشرق امور اور سیکیورٹی کے معاملات پہ گہری نظر رکھنے والے اینکر جرنلسٹ احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد قریشی صاحب، پروگرام جی ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخر یہ اتنا پراسرار دورہ تھا، اور اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پچھلی گورنمنٹ نے آپ کو باقاعدہ اجازت دی تھی؟ پچھلی گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ گئے، اور دورے کا مین مقصد کیا تھا؟ جی بہت شکریہ متین حیدر صاحب۔ یہ میرے تو نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت ہی اتنی اہم کوئی وزٹ تھی۔ پاکستان میں جو ہے پولیٹیسائز ہو گئی ہے، جی بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا، بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے، اور میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ ہمارے دوستوں نے پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ اس ایشو کے کندھوں پہ پاکستان میں باقاعدہ پاکستان اسرائیل تعلقات پہ ایک پوری بحث اور مباحثہ شروع کر دی ہے، جو کہ جاری ہے، جو کہ بالکل کسی صورت مجھے معلوم ہے کیونکہ میں وفد میں تھا، اس میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، نہ میرے خیال میں کسی کے آبجیکٹیوز میں یہ بات تھی۔ ہونا اچھی بات ہے، مطلب کوئی اس کے خلاف نہیں ہونا تھا کسی نے، لیکن توقع کسی کی نہیں تھی کہ ہم کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک مڈل ایسٹ کی ایک سٹوری تھی، اور وہاں پہ 2 سال گزرنے جا رہے ہیں ابراہیم ایکارڈز پہ ستمبر میں، 2 سال، اس کے پورے 2 سال پورے ہو جائیں گے ستمبر میں۔ تو اس سلسلے میں کافی وہاں پہ ایونٹس ہو رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں جو ہے یہ ایک ایونٹ تھا دبئی کے اندر، جس کے اندر کافی وفود آئے ہوئے تھے، ترکی سے، مصر سے، مراکش سے، اور گلف کنٹریز سے بھی، اور یہ اسی سلسلے میں جو ہے ایک فلسطینی اور اسرائیلی رہنماؤں سے ملاقات ایک گروپ جو پاکستانی امریکیوں کا ہے اور ایک این جی او جو واشنگٹن ڈی سی بیسڈ ہے وہ کر رہی تھی۔ تو اس کا براہ راست پاکستان سے یا پاکستان کی پالیسی سے اس پہ کوئی تعلق نہیں تھا، یہ بیسکلی ابراہیم ایکارڈز کے حوالے سے اور انٹرفیس مسلم جوز ریکانسیلیشن کے حوالے سے تھی۔ تو بہرحال یہ ایشو بنا دیا گیا کیونکہ ایک پارٹی نے مناسب سمجھا کہ جو ان کا بیانیہ ہے کہ انہیں ایک امریکی سازش کے تحت نکالا گیا ہے، ان کو میرے خیال میں شاید لگا کہ یہ سوٹ کرتا ہے انہیں کہ اس کو بھی جو ہے وہ ڈریگ کیا جائے اس میں ثبوت کے طور پہ، اور شاید ان کو آسانی اس لیے ہو گئی کہ میں وہاں اس وفد میں موجود تھا اور میں پی ٹی وی کے اوپر جو ہے پروگرام کرتا رہا ہوں، تو شاید وہ اس سے جو ہے آسانی ہو گئی۔ لیکن جو وزٹ بائی اٹ سیلف ہے اس کا غرض یہ نہیں تھا پاکستان اسرائیل کا، لیکن ہو گیا جب یہ بحث یہاں پہ ہوئی، اور عمران خان صاحب نے، سابق وزیر اعظم صاحب نے جب جلسے میں ذکر کر دیا اور اس کو ایشو ایک بنا دیا، اس سے پہلے محترمہ ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ نے بھی ٹویٹس اس پہ کیے تھے، تو جب یہ ایشو بنا دیا اس کو، تو اب بحث تو شروع ہو گئی ہے۔ اور میں تو پرائیویٹلی ہمارے جو دوست ہیں تحریک انصاف میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے وہ کمال کر دیا جو صدر مشرف صاحب نہیں کر پائے۔ صدر مشرف صاحب نے باقاعدہ یعنی یہ تو ایک وفد ہے جو امریکی پاکستانیوں کا ہے، صدر مشرف نے تو باقاعدہ وزیر خارجہ ہمارا بھیجا تھا، ہمارے قابل احترام قصوری صاحب، اور وہاں پہ ان کے اسرائیلی سلوان شالون، اور ہمارے اس وقت جو صدر اردوان ہیں اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے باقاعدہ وہ بروکر کیا تھا، ارینج کیا تھا وہ میٹنگ جو ہے۔ تو اس وقت بھی صدر مشرف صاحب، آپ کو تو یاد ہے متین حیدر صاحب، آپ تو بڑا کلوزلی ان دنوں یہ چیز کور کر رہے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ صدر مشرف صاحب کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ڈبیٹ ہوتی پاکستان میں جو آج ہم نے دیکھی ہے، جو آج ہم ڈبیٹ دیکھ رہے ہیں، یہ 15 سال لیٹ ہے۔ یہ مشرف صاحب چاہ رہے تھے اس وقت ہو، لیکن یہ کمال، اس کا صحرا میں ہمارے دوستوں سے کہہ رہا تھا پرائیویٹلی ویسے تحریک انصاف میں کہ اس کا صحرا آپ لوگوں کو جاتا ہے، یہ آپ لوگوں نے کمال کر دیا، کیونکہ یہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہ بحث کبھی پاکستان میں اس لیول پہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہوئی ہے، تو میں یعنی اب جب ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، وہ تو پھر ایک بہت بڑا ایک وسیع ٹاپک ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب ہم اپنے طالبان کے ساتھ اس موضوع کی طرف آتے ہیں، وقت انتہائی کم ہے، شارٹ کٹ جواب دیجیے گا۔ اس وقت طالبان کے ساتھ بات چیت، آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کی جو انتہائی خوفناک لہر جو پاکستان کے اوپر ہے، کیا اس بات چیت کے نتیجے میں ہم ایک انتہائی مشکل ایکارڈ کر پائیں گے ان سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی بارڈرز پہ امن کی ضمانت ہے۔ جی، اب اس کے لیے جو بھی ایسی ایفرٹ جو طالبان ہو گئی گورنمنٹ یا ٹی ٹی پی ہوگی، ان کو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ خود انگیج ہوں یہاں پہ اپنی بارڈر ریاض پہ،
ہم ان کے ساتھ ان کے گڈ آفیسز یوز ان کے گڈ آفیسز استعمال کر کے ان کو کنٹرول کریں تاکہ جو ہے نا وہ ہمارے ہاں بارڈرز پہ ہمارے جتنے جو خرچے ہو رہے ہیں, ہماری جتنی فوج ڈپلائڈ ہے, کیجولٹیز ہو رہی ہیں, وی شوڈ بی ایبل ٹو اوائڈ دیٹ. میں سمجھتا ہوں اس کو تھوڑا سا براڈر لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسائل بارڈر لیول پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ختم ہو اور ان کو کنٹرول کیا جائے ود دی ہیلپ آف طالبان. جی سعد صاحب, کیا مطلب یہ نقطہ آگے چل سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی مدد سے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں پیس اینڈ سٹیبلٹی, خاص طور پہ مغربی سرحدوں کے اوپر آپ کی بڑی گہری نظر رہی ہے ان معاملات پہ؟ جی سب سے پہلے تو ایک پرنسپل جو ہے نا وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی ہے. پاپولر انسرجنسی کے ساتھ ہو سکتی ہے, ٹی ٹی پی پاپولر انسرجنسی نہیں ہے. یہ ایک بینڈ ہے دہشت گردوں کا جو اکٹھا ہوا ہے اور پاکستان کی ریاست کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے سانحہ پبلک سکول جو پاکستان کی تاریخ میں انتہائی ڈیڈلی اٹیک تھا, جی بالکل, اس کو 4 سال کے بچوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. ان کے ساتھ کیسے بات چیت ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, جی جب بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے یہ ایکسپینڈ کر گئے ہیں. یہ اپنی نہ کسی اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے انہوں نے, اپنے کارڈز کی پاسداری رکھتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا اس وقت جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اسٹیٹ کو کہ آپ یہ کر دیں اور آپ وہ کر دیں. میرے خیال میں ان کے ساتھ بات چیت منقطع کرنی چاہیے. دہشت گرد تنظیم ہے, اس کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف اس قسم کی جو ہے عزائم رکھیں, اور ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا ہمیں اور ان کو ختم, ان کو ایلیمنیٹ کرنا پڑے. ناصر شیرازی صاحب, پروگرام کا ایک آخری نقطہ, وقت بھی کام ہے, جو وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز انٹر سروسز انٹیلیجنس کو سویپنگ پاورز دیے سول سرونٹس کی اسکریننگ اور اسکروٹنی کی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آئی ایس آئی یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست پاکستان کی سول سروس کے اندر اب ایک جو ہے جسے کہتے ہیں ان کی کمانڈ اینڈ کنٹرول اور اس کی اوور سائٹ کا ایک موقع مل گیا ہے؟ برگیڈیئر صاحب نے جو بات کی ہے, طالبان والی جو بات کی ہے, آپ کے پاس دہشت گردوں سے دینے کے لیے ان کے پاس کیا ہے؟ وہ تو اسٹیٹ مانگتے ہیں, اور آپ جب ان کو کچھ دے نہیں سکتے اور دیر از نو وے آف سیٹسفیکشن, اور وہ قاتل ہیں آپ کے اسٹیٹ کے اور اسٹیٹ کے انفراسٹرکچر کے, بالکل, تو میرے خیال ہے دیر شوڈ بی نو ڈائیلاگ. بہت شکریہ ناصر شیراز صاحب, بریگیڈیئر سعد محمد صاحب, ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, اور تینوں پینلسٹ کا یہ اتفاق رائے تھا کہ اس صورتحال میں جہاں سے اس وقت پاکستان گزر ہے, کسی بھی طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنا یا اس کی طرف سوچنا یا اس کی طرف بڑھنا پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا. دوسرا, تحریک طالبان کے ساتھ بات چیت اور امن معاہدہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا, انٹر سروسز انٹیلیجنس کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو سویپنگ پاورز دی گئی ہیں, پاکستان کے اندر آلریڈی ایک جو سٹرکچر موجود ہے اسکریننگ اور سیکیورٹی کلیئرنس کا, اس کو فالو کرنا چاہیے. تینوں پینلسٹ کا بہت شکریہ. پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.